میرے اور آپ کے نبی پر جو سب سے پہلے وحی آئی وہ تعلیم کی وحی آئی، پڑھنے کی وحی آئی، قلم کی وحی آئی، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی وحی آئی۔ اس طرح زمانہ گزرا، دوسری وحی آنے میں بہت دیر ہوئی، آپ کو انتظار ہوتا تھا دوسری وحی کب آئے گی۔ 6 ماہ گزر گئے لیکن وحی نہیں آئی۔ دوسری وحی کون سی آئی، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلا کیا کام کیا، ہم اگلے جمعہ میں سنیں گے، لیکن اس وقت تک کے لیے یہ بات ہے، ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جس قوم کی پاک کتاب میں پاک نبی پر پاک اللہ کی طرف سے جو وحی آئی وہ تعلیم کی وحی تھی، آج وہی قوم وہی امت تعلیم میں سب سے پیچھے۔ میرے اور آپ کی تعلیم، دنیا کی تعلیم اگرچہ اونچی ہے لیکن دینی تعلیم میں 0 اور 0 ہے۔ ہمیں سیرت نہیں معلوم، قرآن نہیں معلوم، حدیث نہیں معلوم، صحابہ اور تابعین کے حالات نہیں معلوم، ہم کیا دین پر عمل کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا علم حاصل کرو، تو ہم نے علم پیچھے رکھا، دنیاوی فنون کو آگے رکھا، نتیجہ یہ ہوا دنیاوی علوم میں تو آگے گئے، دینی علوم میں وہیں کے وہیں رہ گئے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، باپ کا جنازہ ہوتا ہے، بیٹے کو پڑھانا نہیں آتا، اسے دعائیں یاد نہیں ہوتی، اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ وارثین ولی میت کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں ہم ابھی سفر سے آ رہے ہیں، امام صاحب سے بولو نماز پڑھا دے۔ بچے کو انگریزی اتنی پڑھائی کہ انگریزوں کو پڑھانا آ گیا، دین اتنا بھی نہیں پڑھایا کہ جنازہ پڑھا سکے۔ جس لوگوں کے پاس وحی نہیں ہے وہ تو تعلیم میں آگے ہیں، اور جس کے پاس وحی ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، علوم ہے، اخلاق ہے، وہ لوگ علم دین میں سب سے پیچھے۔ میرے کہنے سے نہیں، آپ خود اپنے معاشرے میں آزو بازو دیکھیے، میرے اور آپ کے بچے کیسے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سارا دن صبح سے شام تک، صبح 6-7 بجے سے شام کے 8 بجے تک اسکول میں چھوڑنا آسان ہے، کالج میں چھوڑنا آسان ہے، اور مول صاحب کے لیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کیا پڑھائیں گے اس میں؟ یہ افسوس کی بات ہے۔ توجہ دو قرآن کریم کی تعلیم پر، علوم پر، دین پر، اسلام پر، اسلام کی مہارت پر۔ یہی تو نتیجہ ہے۔ میرے اور آپ کے بچے اور لڑکیاں، نام پوچھو عائشہ، فاطمہ، صدیقہ، اور نام پوچھو ابو بکر، عثمان، علی، حیدر، اور یہی کہیں گے اسلام میں یہ چیز غلط ہے، یہ اسلام کا یہ قاعدہ سمجھ میں نہیں آتا، اسلام کا یہ رول سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ نتیجہ ہے کہ ہم نے تعلیم بچپن سے نہیں دی، تو آگے چل کر کے اپنے دماغ سے دین اور اسلام کو سوچیں گے۔ وہی کون سا علم ہے اور وہی ہمارے دماغوں میں آ سکتی یا نہیں آ سکتی، انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ تفصیل سے سنیں گے۔ جو چیز ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی اس کو ہم دماغ سے تولنا چاہتے ہیں، وہی ہمارے دماغوں سے آگے کی چیز ہے، لیکن ہم سائنس پڑھ کر کہتے ہیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ سزا غلط ہے اسلام میں، اسلام میں برقع غلط ہے، اسلام میں حجاب غلط ہے، اسلام میں حقوق غلط ہے، تو اس کا نقصان دیکھ رہے ہیں رات و دن۔ اس لیے اس بات کا اہتمام ہونی چاہیے۔ یہ تو ضمنی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، تعلیم کی وحی آئی، ہماری قوم کو، ہم سب کو تعلیم میں آگے ہونا چاہیے۔ جہاں مکاتب کا نظام ہے بچوں کو مکتب میں بھیجنا چاہیے، اور ان کے مکتب کی تعلیم پر نگرانی رکھنا چاہیے۔ ہم نہ پڑھے ضرور صحیح، بچوں سے پوچھو تو صحیح، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم اس میں عاشق رسول ہیں، اور ہماری گلیاں، سڑکیں، مسجدیں ماشاءاللہ شاداب و آداب ہیں، نورانی ہیں، قمقمے لگے ہیں۔ بچے سے پوچھو بیٹا دادا کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کون ہیں، اس کے دادا کا نام بتاؤ، ان کے چچا کا نام بتاؤ، الا ماشاءاللہ۔ اس سے پہلے ابھی وقت ہو چکا ہے، میں نے اس سے پہلے یہ بات عرض کی،
10ویں کلاس کا لڑکا جو جا رہا تھا اپنا رزلٹ دیکھنے کے لیے، تو سوچو اس کو کتنا نالج ہوگا، کتنی اسے آ رہی ہوگی مہارت۔ اتفاق سے ہم مل گئے، بات چیت ہوئی، بیٹا کیا پڑھتے ہو؟ کئی سال پرانی بات ہے، 5-6 سال پرانی بات۔ اس نے ساری باتیں سنائی، تو بات کرتے کرتے میں نے کہا آپ خود نکال لیتے ہو رزلٹ؟ اس نے کہا ہاں کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں نے کورس بھی کیا ہوا ہے کمپیوٹر کا چھٹیوں میں۔ تو ہم نے ان سے دین اسلام کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں ترغیب دی، بیٹا نماز پڑھا کرو۔ آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ اس نے ساری باتیں 1 گھنٹے تک سنی، کیونکہ وہ کام میں مصروف تھا، میں بھی ان سے بات کیا۔ آخر میں وہ کہتا ہے نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ ہمارا مجمع ہے اس لیے میں سنا رہا ہوں۔ وہ لڑکا کہتا ہے مول صاحب جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں کہاں رہتے ابھی ہے کیا انہوں؟ یہ بات اس نے پوچھی۔ اس وقت تو مجھے ایسا ہوا پورے جسم پر کانٹے آ گئے، میرے آنسو نکل گئے۔ میں نے کہا نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے، وہ تو بہت پرانا، ان پر قرآن مجید نازل ہوئی، کئی برس پرانی بات ہے۔ پھر وہ کسی ایک مقام کے تھے، میں نے ان سے کہا تم اپنے مقام کی مسجد کے امام صاحب کے پاس جاؤ، روزانہ ان کی تربیت میں رہو، قرآن مجید پڑھو۔ یہ ہمارے گھروں کے بچوں کی حالتیں ہیں، کیا روئیں اس پر؟ جتنا کچھ کہیں کم ہے، اس لیے توجہ دو۔ ہم دنیاوی تعلیم پر لاکھوں کی فیس بننے کے لیے تیار ہیں، دینی تعلیم پر توجہ اور کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ اس ماہ ربیع الاول، ماہ مبارک، میلاد النبی کے حوالے سے نیت کرو، ارادہ کرو، میلاد کے حوالے سے ہم اپنے بچوں کو نبی کا عاشق بنائیں گے، سنتوں کا عاشق بنائیں گے، آپ کی سیرت کا عاشق بنائیں گے۔ پھر دیکھو اس کے بعد میلاد منانے کی جو کیفیت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا نہیں کی، سنتیں ادا فرمائے۔